آپ نے ان کی بات ہر طرف جانا لیکن اس طرف نہیں جانا. طفیل دوسی نے کہا چلو میں ان کا مہمان ہوں. وزن طفیل دوسی کیا کرتے, حرم جاتے نا تو کہتے ہیں کانوں میں روئی ڈال دیتے. یہاں تک کہ لوگوں نے ذوالقرنین کہنا شروع کیا, وہ بندہ جس کے کانوں میں ہر وقت کیا ہوتی ہے, روئی ہوتی ہے. اچھا اس دوران نا یمن کا ایک قبیلہ, اس کا نام تھا دوس, قبیلہ ہے دوس, اس طرف قبیلہ دوس, ٹھیک ہے نا. یمن میں ان کی پیرالل حکومت تھی. یمن کا جو نچلے والا حصہ تھا وہاں ان کی حکومت تھی, ان کی عمارت قائم تھی. اس قبیلہ کے جو سردار تھے نا دوست, ان کا نام تھا حضرت طفیل دوسی. کیا نام تھا؟ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا آپ قبیلہ کے سردار تھے, بہت بڑی شخصیت تھے. آپ مکہ آئے تو مکہ والوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا, شاہی پروٹوکول آپ کو. لیکن ایک بات کہی, دیکھیں ہم آپ کے علاقے میں جاتے ہیں, آپ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, ہمارا بزنس پارٹنرشپ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بھی یہاں آتے ہیں, آج آپ حج عمرہ کرنے کے لیے آئے, آپ حج عمرہ کرنے کے لیے آتے, ہم یہاں آپ کی کیا کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, بس یہ جو ہمارے اپنے ہی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اپنے, آپ نے ان کی بات نہیں سننی ہے. آپ نے ان کی بات ہر طرف جانا لیکن اس طرف نہیں جانا. طفیل دوسی نے کہا چلو میں ان کا مہمان ہوں. وزن طفیل دوسی کیا کرتے, حرم جاتے نا تو کہتے ہیں کانوں میں روئی ڈال دیتے. یہاں تک کہ لوگوں نے ذوالقرنین کہنا شروع کیا, وہ بندہ جس کے کانوں میں ہر وقت کیا ہوتی ہے, روئی ہوتی ہے. طفیل دوسی کیا تھے, سردار تھے بڑے. مکہ والوں کے دل میں کیا آئی, یہ نہ یہ بات سن لیں, اگر انہوں نے ایمان قبول کیا تو یمن بھی ہم سے کیا ہو جائے گا, مدینہ تو پہلے چلا گیا ہے, اوس والے ایمان لے کر آ گئے, وہاں ایمان کی شاخیں پھوٹنے شروع ہو گئی ہیں, بنی غفار والے بھی ایمان لے کر آ گئے, سعید بن ثابت بھی ایمان لے کر آ گئے, ہمارے ساتھ یا یمن میں مشکل نہ ہو. اب اللہ راہ کھول رہے ہیں. اللہ کیا کریں, اصل کیا استقامت ہے. میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا نا, بڑے سے بڑی چٹان ہو, اس کے سینے میں سوراخ ہوتا ہے. اب چٹان کو ظاہری طور پر سوراخ کون کر رہا ہوتا ہے, پانی کا ایک قطرہ مسلسل گر گر کر چٹان کے سینے میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, بندہ استقامت کے ساتھ کام کرتا رہے تو چٹان کے سینے میں بھی کیا ہو جاتا ہے, سوراخ. یعنی ایک دن کام کیا, ایک دن چھوڑ دیا, نہیں یار مایوس ہو یار, لوگ بات ہی نہیں مانتے. کتنی دفعہ کہہ چکے بات مانتے ہی یہ نہیں ہے. یہ تھکن نہیں ہے, تھکن جو تھک گیا وہ کام نہیں کر سکتا. جو تھک گیا وہ کام, جو حالات سے متاثر ہو گیا, کبھی کام کوئی بھی پیشہ کوئی بھی کام آپ کریں نا, مسلسل محنت, انتھک جدوجہد جسے ہم کہتے ہیں, انتھک. پھر آدمی دن بھی نہیں دیکھتا, رات. اور نبی اور داعی کی صفت ہے. نبی علیہ السلام نے کہا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, نہ میں نے دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے, نہ بارش دیکھی ہے نہ گرمی دیکھی ہے. اس دعوت کا اثر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آواز مکہ سے نکلی, مدینہ گئی. اب یمن سے طفیل دوسی آ گئے. یمن سے طفیل دوسی بڑے سردار, بڑا نام. مکہ والوں نے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دی. کیا احتیاطی تدابیر؟ آپ کانوں میں روئی ٹھونس لیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. طفیل بن دوسی کافی دن ایسے کر, ایک دن ان کے دل میں آئی, میں خود شاعر ہوں, خود پڑھا لکھا ہوں, عقل مند ہوں, ایک پورے قبیلے کا سردار ہوں, یمن کے ساتھ میری متوازی عمارت قائم ہے, تو میں اتنا بچہ کیسے ہو گیا کہ ایک نوجوان کی باتوں میں آ جاؤں گا, ایک نوجوان کی باتوں میں آ جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, قرآن سنا. کیا سنا؟ قرآن دلوں کو بدلتا ہے. ہم قرآن نہیں پڑھتے پھر گلے کرتے رہے. ہم نے قرآن سے کس کے لیے رکھا ہوا, ختم میں پڑھنے کے لیے رکھا ہوا, وہ بھی آدھے پڑھتے ہیں آدھے. سچی بات ہے یا نہیں؟ قرآن اثر کرتا ہے. تو طفیل دوسی نے کہا میں شاعر ہوں, میں بڑا ہوں, مجھے کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, میں خود سنتا ہوں نا, میں خود کیا کرتا ہوں, سنتا ہوں. خود سنا, فوراً ایمان لے کر کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نشانی دینا تاکہ میں اپنے قبیلے والوں کو جا کر دعوت دوں گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان کے یہاں یہ جو پیشانی تھی یہاں سے کیا ہو گیا، نور پھوٹنا شروع ہو گیا، جیسے روشنی نہیں ہوتی. نہیں یا رسول اللہ اس کو کہیں اور منتقل کر دیں. کیوں بلا؟ میں ایمان لے آیا نا تو پتہ ہے میرے رشتہ دار تانے ماریں گے. کیا تانے ماریں گے؟ ایمان لایا تو چہرہ ہی خراب ہو گیا ہے. ایسے انہوں نے کہا مسئلہ ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی نا اس کے سرے پر کیا ہو گیا، جیسے ٹارچ نہیں بن جاتی ایسے روشنی بن گئی. تو فیل دوسی جب واپس گئے نا یمن، تو فیل دوسی جب واپس یمن گئے لوگوں کو یہ نشانی دکھلائی، لوگوں کو نشانی دکھلائی. کہتے ہیں سخت بارش تھی، اندھیرا تھا، تو فیل دوسی نے اپنی چھڑی ایسی کی، کہا میں ایمان لے کر آیا ہوں، نبی نے مجھے یہ نشانی. سب سے پہلے ان کی بیوی ایمان لائی. جب ان کے خندق کے موقع پر جب یہ آئے تو ان کے قبیلے کے 80 بندے ان کے ساتھ جو ایمان لے کر آ گئے تھے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ طائفہ والوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تو ان کا ظلم اپنی جگہ، لیکن اس ظلم کے بدلے میں اللہ نے کیا کیا، یمن تک دین کی بات چلی گئی، مدینہ تک دین کی بات، اوس والوں نے دین کی بات قبول کر لی، بنی غفار والوں نے دین کی بات. آخری بات، جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اذهب البأس رب الناس اشفنا انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك ومنك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. صف درست کر لیں، اگلی صفحہ کو پہلے اور جلدی پر کر لیں، جتنی دیر میں اقامت ہو